جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے جب میں میٹرک کے بعد میں انڈیا کے گانے بہت سنتا تھا، یعنی ہر وقت ہیڈ فون لگا ہوتا تھا، سوتے وقت بھی گانے اس طرح۔ پھر اللہ نے فضل کیا، اپنا کرم فرمایا، وقت کے ساتھ ساتھ میں جب میں ٹکٹنگ کرتا تھا تو میں درود ابراہیمی پڑھتا تھا اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے ان کا بڑی مہربانی، اس کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان کہ وہ مجھے اپنے پیارے حبیب پہ درود پڑھواتا ہے، ورنہ میری کیا اوقات، میں کس قابل۔ اس کا بڑا احسان ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ میری کیا جرت، بس اس کی مہربانی۔ تو میں درود ابراہیمی پڑھتا تھا، اس وقت میں ٹکٹنگ بھی کرتا تھا تو ساتھ ساتھ پڑھتا تھا، یعنی ٹکٹنگ بھی کرتا رہتا تھا، درود ابراہیمی بھی پڑھتا رہتا تھا۔ تو یہ تھا تو تقریباً 1000 دن میں 1000 مرتبہ یہ پڑھتا تھا۔ جب یہ پورا ہو جاتا تھا تو پھر رب مجھے چھوٹے درود کچھ اور سیکھے تھے، 2 3 وہ پڑھوا دیتا تھا میرا رب مجھے۔ اس طرح تقریباً ہو جاتا تھا، شروع میں تقریباً 6000 7000 پڑھتا۔ پھر یہ تھا کہ میرے دل میں رب کے گھر کے جانے کی خواہش پیدا ہوئی، مجھے جنون سا ہو گیا، میرا دل چاہا میں کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو رب نے بس اپنا ایک فرشتہ بھیجا، جو کہ رب مجھے اپنے گھر لے گیا، وہاں میں نے عمرہ کیا، میرا یعنی 1 روپیہ بھی نہیں لگا، مجھے نہیں پتہ کہاں سے آئے، میں نہیں جانتا۔ اور یہ ہے کہ رب مجھے اپنے گھر لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔ پھر تقریباً کچھ عرصہ بعد میں ادھر درود ابراہیمی کا ورد بھی جاری رکھا، رب مجھے پڑھواتا رہا درود۔ تو اللہ نے دوبارہ سبب پیدا کیا، تو پھر میں دوبارہ گیا۔ جب میں دوبارہ میرا پاسپورٹ جمع تو انہوں نے کہا تو آپ کا تو 2000 ریال اور لگے گا، آپ 1 سال پہلے جا چکے ہیں۔ بس رب سے دعا مانگی، گڑ گڑا کے رویا، رب نے کہا، پھر اللہ نے جس فرشتے کو دوسری بار بھیجا تھا اسی نے کہا کہ یہ 500 500 ریال کے 4 نوٹ یہ آپ رکھ لیں اپنے پاس۔ میں نے انہیں بتایا کہ اسی طرح وہ 2000 ریال اور مانگ رہے تھے، انہوں نے فوراً دے دیے۔ بس یہ ہے کہ رب کا کرم، اس کا احسان، اس کی مہربانی، اس نے دوسری بار بھی عمرہ کرایا، اپنا گھر دکھایا، بہت مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ میری یہ درود شریف والی جو بات تھی، وہ بڑھتی گئی، یعنی میں پڑھتا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرا تو یہ تھا کہ درود ابراہیمی تھوڑا لمبا تھا، کیونکہ میں ٹکٹنگ کرتا تھا نا، وہ پھر بیچ میں کوئی ٹکٹ چلاتا تو رہ جاتا، اس لیے میں نے پھر درود خضری وہ پڑھنے لگ گیا۔ تقریباً صبح میں شروع ہو جاتا ہوں، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ مجھے درود شریف پڑھواتا ہے صبح تقریباً 9 بجے، اور رات بس جہاں میں موٹر سائیکل پہ جہاں بھی ہوں، بس کوشش ہوتی ہے کہ میں وضو میں رہوں، رب کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وضو میں رہتا ہوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو بس پڑھتا رہتا ہوں جہاں ہوں، بس نماز پڑھی، اس کے بعد پھر پڑھتا رات تک تقریباً 5 6 ہزار مرتبہ درود خضری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے چھوٹے صیغے والے ہوتے ہیں وہ کبھی 10 ہزار کبھی 12 ہزار، تو اس طرح پڑھتا رہتا ہوں رات تک، یعنی رات کی عشاء تک جتنا ہو جائے، یعنی جہاں بھی ہوں، موٹر سائیکل پہ یا آفس کے کوئی کام جاؤں بس۔ حالانکہ اس ہاتھ میں میری کاؤنٹر ہوتی ہے تسبیح، لوگوں نے بڑی باتیں کی، کسی نے پتہ نہیں کیا کہا، کسی نے پتہ نہیں کیا، یعنی عجیب سی باتیں کی، کوئی پیر کہنے لگ گیا، کوئی کیا کہنے لگ گیا، نہیں سمجھ آئی، بس جس کا جو دل ہوا اس نے یہ باتیں کی۔ تو بس رب کا کرم، اس کا احسان، مجھے خوشی ہے کہ رب مجھے اپنے پیارے حبیب پہ درود شریف پڑھواتا ہے، کیونکہ جو اس کی لذت سے آشنا ہو چکا ہے نا، یقین مانے کہ اللہ جس دن یہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ ہو میں نہ پڑھ سکوں، بس اللہ مجھے ہمیشہ اپنے پیارے حبیب پہ درود پڑھاتا رہے، کبھی اس سے محروم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور جس دن اگر کوئی کام یا یا میں سویا رہوں تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی مزہ نہیں آتا، یعنی ایسی لذت ہو گئی ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ بس اندر مطمئن ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے 2 بار مجھے اپنے گھر بلوایا، بالکل فری، دونوں بار فری، میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، میری کیا اوقات ہے،
میری کیا ہمت، میری کیا جرت، بس اس کی مہربانی، اس کی نوازش، اس کا کرم، اس کے محبوب کا کرم، بس ایک جستجو ہے آخری، ایک بار پھر رب اپنا کعبہ دکھائے اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، بس انشاءاللہ وہ بھی کرم کر دیں گے۔ بس یہ تھا کہ ایک دن دوپہر میں کھانا کھا کے تو درشی پڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے اونگ آ گئی، تو اس اونگ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا سر گنجا ہے، اور میں جلدی جلدی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سر پہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اپنے سر پہ ان کا پاؤں کو ایسے مل رہا ہوں کہ وہ چلے نہ جائیں، جلدی جلدی جلدی، میں یعنی خود کو کہہ رہا ہوں جلدی کریں وہ چلے جائیں گے، جلدی ان کے پاؤں کو اپنے سر پہ مال لیں۔ تو پھر میری آنکھ کھل گئی اور گھر والوں نے جگا دیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بس یہ حضرت شریف پاک کی برکت ہے، باقی میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار انسان، بہت زیادہ گناہ گار۔ میرے لیے بہت بہت دعا بھی کیجیے گا، بہت دعا کروائیے گا، کیونکہ کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے میں ادھر دوسرے ملک جا رہا ہوں اس کے لیے کام کے سلسلے میں، بس اللہ مجھے صرف اور کوئی نہیں ہے، میں صرف یعنی وہ ہو رہا ہوں، ڈر رہا ہوں کہ وہاں جا کے میں یعنی میں چاہتا ہوں میں درود شریف پڑھ سکتا ہوں، بس میں اس سے محروم نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں مجھے رب تہجد کے سجدوں سے، 5 وقت کی نماز کے سجدوں سے اور درود شریف کے سجدوں سے کبھی بھی محروم نہ رکھے، بس میری رب سے بھی یہ التجا ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے گا۔